آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں آئرش پاکستانی پروفیشنل ایسوسی ایشن نے عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا، جس میں معروف ادبی شخصیت فخر الدین کیفی نے پاکستان سے پھر سے ڈاکٹر ہارون خان کی رہائشگاہ پر عید ملن پارٹی اور اردو ادبی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے اپنی فیملیز کے ساتھ شرکت کی اور رات گئے تک محفل کے مہمان خصوصی فخر الدین کیفی کے کلام اور شاعری کا لطف اٹھاتے رہے۔ ظلم دی حالت تک شام نہ ہوئی، تیرے ظلم دی حالت تک شام نہ آئی، اسا رو رو اکھیاں جا چھڑیاں، جدوں جدیاں فکراں تو بے نیاز ہویا، جدیاں فکراں تو بے نیاز ہویا، اس وفا دیاں رسماں مکا چھڑیاں۔ عید ملن پارٹی پر پاکستانی سفارتخانے سے قائم مقام سفیر شاہد اقبال، آئرش پاکستانی پروفیشنل ایسوسی ایشن کی ٹیم، فیمز آئیلینڈ سے ڈاکٹر محمد طارق اور ان کی ٹیم، پروفیسر وسیم اختر اور ڈاکٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور تقریب کا لطف اٹھایا۔ شرکا نے شائیے میں پیش کیے جانے والے دیسی کھانوں اور خاص طور پر حلوہ پوری اور جلیبی کے مزے اڑائے۔ دوسری طرف نوجوان اور بچے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ وقت گزارتے نظر آئے۔ ادبی محفل میں فخر الدین کیفی نے اپنی 4 کتابوں سے پسندیدہ اشعار اور کلام جو زیادہ تر طنز و مزاح اور اصلاح معاشرے پر مبنی تھا پیش کیا اور خوب داد وصول کی۔ او پھردا سی جدوں گلیاں چ خاک اڑاندا، تسی رسوائی دے ڈر تو بتیاں بجھا چھڑیاں۔ محفل میں مدعو کیے گئے دیگر مہمانوں نے بھی اس موقع پر اپنا کلام پیش کر کے سما باندھ دیا۔ خاص طور پر محفل میں موجود ڈاکٹر چیمہ کے نیند میں کہے گئے اشعار نے محفل کا مزہ ہی دوبالا کر دیا۔ جگنو بولا لوفر بنچی، ادھی رات کو شام پر بیٹھا ہے، گھر جا کے تو جامع لے، یہ رات تو اتنی تتی کوئی نہیں۔ بلبل بولا کٹیا کیڑے، تجھ کو جگتے سوج رہی ہیں، تیری دھوم پہ یو پی ایسے میرے گھر میں بتی کوئی نہیں۔ شرکا نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے اس خوبصورت عید ملن پارٹی اور اس کے ادبی رنگوں کو بے حد سراہا۔ آج کی محفل بہت جاندار تھی، بہت اچھی، آئی پی پی اے نے اس کو کیا تھا اور سامعین بہت اچھے تھے۔ اتنے میں نے کافی مشاعرے اٹینڈ کیے ہیں، لیکن ایسے سامعین مجھے کبھی نہیں ملے جنہوں نے پوری طرح سنا اور پوری طرح سے داد بھی دی۔ ادبی محفل بہت مزہ آیا، ہم سب نے بہت انجوائے کیا، کیونکہ یہ ایسی محفلیں بہت کم ہوتی ہیں جس میں اردو ادب، شعر و شاعری اور مزاحی کا سارا مزاح والے لوگ تھے، لیکن یہ چیز بار بار ہونی چاہیے تاکہ آئیلینڈ کی کمیونٹی ہم ایز اے فیملی انجوائے کریں۔ میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو بھی آپ آج آئپا کی ادبی محفل میں آئے۔ میں کیفی صاحب کا بہت زیادہ اس طرح شکر گزار ہے کہ وہ آئے ہیں آل تھرو دا وے پاکستان، اور یہاں کہ انہوں نے اپنا ادبی محفل سجائی ہے اور ہمارے لیے ایک مزاح کا پورا ایک محفل انٹرٹین کیا، جو کہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ آئپا جو کہ آئرش پاکستانی پروفیشنل ایسوسی ایشن ہے، ان کے ایک ایونٹ میں آئے ہیں۔ انہوں نے 2 چیزوں کو کمبائن کیا ہے، ایک تو عید ملن پارٹی کے حوالے سے تمام یہاں پاکستانی جو فیملیز ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے، اور اٹ از بینگ فالوڈ بائی ادبی ایک محفل ہے جو کہ ایک شاعر ہیں پاکستانی فخر الدین کیفی، ان کے ساتھ انہوں نے ایک شام کا منعقد کی ہے جس میں ان کی شاعری اور ان کی بکس میں سے کچھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے۔ اتنا زبردست ایونٹ انہوں نے یہاں پہ آرگنائز کیا ہے، میں اپنی طرف سے اور فیمز فائنینشیل اسسٹنٹ فار میڈیکل اسٹوڈنٹ کی طرف سے ڈاکٹر ہارون، آئپا اور تمام ٹیم کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں۔ لینڈ کے اندر ادبی محفل کروانا، ہمارے کلچر کو زندہ رکھنا، یہ انتہائی خوشی کی بات ہے اور یہ آئپا سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں شکر گزار ہوں ہارون صاحب کا جنہوں نے اپنے گھر کے اندر یہ محفل رکھی اور 100 سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی ہے جو اس کے آئپا کے ممبر ہیں۔ تقریب ہے ادبی اور ہمارے یہاں پہ ایک شاعر موجود ہیں جو کہ صاحب کتاب ہیں، صاحب دیوان ہیں، جو اپنے اشعار اور اپنی جو نثر ہے ہمیں سنا رہے ہیں۔ آئرلینڈ میں ایسی تقریبات کی ضرورت بہت زیادہ ہے تاکہ ہم اپنی نئی جنریشن کو بتا سکیں اپنے ادب کے حوالے سے۔ دیار غیر اور خاص طور پر آئرلینڈ میں جہاں پاکستانی فیملیز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے، ایسے پروگرامز نہایت ضروری ہیں تاکہ ایک طرف بڑی عمر کے لوگوں کو پاکستان جیسا ماحول مہیا کیا جا سکے اور دوسری طرف نئی نسل کو اپنے اصل کلچر اور تہذیب سے روشناس کرایا جا سکے۔ فیصل مرزا، 92 نیوز، ڈبلن۔